اللہ کے غفور اور رحیم ہونے کا اتنا غلط مطلب لیا جا رہا ہے, اتنا غلط مطلب. غالباً شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ جب بیان کرتے تو جہنم کو زیادہ بیان کیا کرتے تھے, جنت کو کم, ڈراتے زیادہ تھے. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ڈراتے زیادہ ہیں, جہنم کی باتیں زیادہ کرتے ہیں, خوف کی. انہوں نے کہا تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ تم ان گناہ کر کر کے بھی امیدیں چونکہ جنت کی لگا کے بیٹھے ہو, تو میں تمہاری وہ جو احمقوں کی, میں اپنی الفاظ میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں, کہ جن احمقوں کی جنت میں تم رہتے ہو نا, اس جنت سے میں تمہیں نکالنا چاہتا ہوں. تم یہ چاہتے ہو کہ گناہ کرتے رہو اور قصے اللہ کی رحمت کے تمہارے سامنے سنائیں, تو یہ مجھ سے نہیں ہوگا, اس سے تو تم اور جری ہو جاؤ گے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کوئی 27ویں رات کو مر جائے, کتنا بڑا گناہگار ہو, بخشش, اللہ کی رحمت کے واقعات کہ اللہ نے تو فلاں کو بخش دیا, اللہ نے تو فلاں کو بخش دیا, اللہ نے تو فلاں کو بخش دیا, اللہ نے تو فلاں کو بخش دیا. تو 27ویں رات کو مر گیا تو بخش دیا, جمعے کو مر گیا تو بخش گیا. تو بڑے بڑے گناہگار کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار, سب کچھ کرتے رہو, اللہ بخشنے پر آئے گا تو فری میں ویسے ہی بخش دے گا. ایک حدیث دیکھ کے کبھی بھی کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ دیکھیں اللہ نے ایک بہت بڑے فاسق کو کتے کو پانی پلانے پہ بخش دیا تھا, تو ہم نے تو پتہ نہیں کتنوں کو پانی پلایا ہے, ایک کتے کو پانی پلانے پر جب بخش دیا تو ہم تو دن رات سبیل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو کتے کو پانی پلانے پہ بخشا ہے, لیکن اللہ نے ایسا بھی کیا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو بھوکا رکھا, اس کی ساری نیکیاں بھی اللہ نے کیا کر دیں, بولو بھائی نا, ایک ظلم کی بنا پر اس کو جہنم کی آگ میں بھی تو پھینک دیا. وہ والی حدیث معلوم ہے, یہ والی معلوم نہیں. اس سے پتا چل رہا ہے اس حدیث سے کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ, لیکن اس سے بھی تو پتا چل رہا ہے کہ اللہ کا غضب بھی بہت زیادہ. اب میں نے کہا اس حدیث کا ایک صحیح مطلب ہے اور ایک غلط مطلب, سننے کے لیے تیار ہیں بھائی؟ لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک کتے کو پانی پلا کے بخشش ہو سکتی ہے تو ہم نے تو پورا یتیم خانہ کھولا ہوا ہے, تو ہم نے اگر زنا کر لیا, چوری کر لی, نمازیں چھوڑ دیں, داڑھی نہیں رکھی, ہم نے اگر ماں باپ کا کبھی دل دکھا دیا, تو ہمارا کیا, ہم نے تو ایک کتا نہیں, ہم نے تو انسانوں کو روزانہ پانی نہیں بلکہ صبح شام دسترخوان لگاتے ہیں. یار سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ آ رہا ہے سوال سمجھ میں؟ تو زور سے بول دیں جی آ رہا ہے. تو یہ غلط فہمی ہے, حدیث کا مطلب نہیں سمجھے آپ. اس حدیث کا ایک غلط مطلب ہے اور ایک صحیح مطلب, وہ میں بتاتا ہوں. غلط مطلب یہ ہے جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار جب ایک کتے کو پانی پلانے پر پوری زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, تو عیدی سینٹر کھولنے پر تو پکی پکی بخشش ہے. یہ غلط مطلب ہے. صحیح مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ دیکھیں انسان جو گناہوں سے بچتا ہے, شریعت چاہتی ہے کہ یہ بچا رہے, یہ سوچ کے گناہ نہ کرے کہ میری زندگی میں تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, میں نے ایک گناہ کر لیا تو کیا ہو گیا. تو اس شخص کو گناہ سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے بلی کا واقعہ سنایا کہ دیکھو ساری زندگی کی نیکیاں بسا اوقات ایک ظلم کی وجہ سے بھی ضائع ہو جاتی ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اور جو گناہگار ہوتا ہے وہ بسا اوقات یہ کہہ کے نیکی چھوڑ دیتا ہے کہ میرے تو اعمال میں اتنے گناہ ہیں, میں نے اگر ایک نیکی کر لی تو کیا ہو جائے گا. تو اللہ اس کو امید دلا رہے نیکی کا موقع چھوڑنا نہیں, بعض دفعہ ایک چھکا بھی انسان کو جتوا دیتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو تجھے کوئی موقع ملے تو ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دینا. تو مقصد کیا ہے؟ گناہگار کو نیکیوں کے قریب لانا, کہ جب ایک نیکی بخشوانے کا ذریعہ بن سکتی ہے تو زندگی بھر نیکیاں کرتے رہنا بخشوانے کا ذریعہ کیوں نہیں بنے گا. اور نیک آدمی کو جو نیکی کی طرف آ گیا ہو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک گناہ تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے تو گناہوں کے انبار لے کے آنا یہ تو بالکل بربادی کا ذریعہ ہے. تم تو ایک بلی کو بھوکا مار کے جب جہنم میں جا سکتے ہو, تو انسانوں کے منہ سے نوالا چھیننا اور اللہ کے حقوق ضائع کرنا, اس سے کتنا اللہ کا غضب آتا ہوگا. ہم الٹا کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں
کہ جب ایک نیکی انسان کو بخش سکتی ہے تو میں نے تو پتہ نہیں کتنی نیکیاں کی ہوئی ہیں, مجھے مزید نیکی کی ضرورت نہیں ہے. اور جب ایک گناہ انسان کو برباد کر سکتا ہے تو یہ نہیں سوچ رہے کہ میری زندگی میں تو بہت سارے گناہ ہیں. یہ والی حدیث اس موقع پر یہ دوسرے کے لیے ڈالی ہوئی ہے, تو یہ حدیث کی الٹی تشریح ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ والی تشریح جو میں نے کی یہ صحیح ہے اور دوسری والی تشریح غلط ہے. ارے کیا ہو گیا بھائی, مطلب تو دونوں نکل سکتے ہیں نا بھائی, فی نفسی حدیث میں تو دونوں مطلب نکل سکتے ہیں کہ بھائی بسا اوقات ایک گناہ انسان کو بخشنے کے لیے, ایک نیکی بخشنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو جس نے بہت ساری نیکیاں کی ہوئی ہیں وہ تو گیا جنت میں, تو 2-4 گناہ تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہ غلط مطلب ہے. اس لیے غلط مطلب ہے کہ 1-2 حدیثوں سے کبھی اصول اور ضابطہ نہیں بنتا. اصول اور ضابطہ کس سے بنتا ہے؟ کثرت سے جس بارے میں حدیثیں اور قرآن کی آیتیں ہیں. قرآن بار بار بیان کر رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, نیک اعمال کرو گے, ایمان لاؤ گے, نیک اعمال کرو گے تو بخشش ہوگی پوری زندگی. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, جو توبہ کرے, ایمان لائے اور آئندہ پوری زندگی کے لیے اعمال کو درست کر لے, فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. وذروا ظاہر الاسم وباطنا, اللہ فرماتے ہیں ظاہری گناہ بھی چھوڑو, باطنی بھی سارے چھوڑ دو, کیونکہ ان الذین یکسبون الاسم, جو بھی گناہ کمائے گا چاہے ایک گناہ کیوں نہ ہو, سیجزون, قاعدہ یہ ہے کہ ان قریب اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو اس لیے ہر گناہ سے بچنا ہے, کیونکہ بعض دفعہ ایک گناہ تباہی کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے ہر گناہ سے یہ سوچ کے بچو کہ کہیں یہ گناہ تباہی کا ذریعہ نہ بن جائے. اور جب بھی نیکی کا موقع ملو, ہر نیکی یہ سوچ کے کرو کہ شاید یہ والی نیکی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. بہت مشکل ہے بھائی. اب تو پولیس کی بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا, جو آپ کو سمجھانے کے لیے بلاتا ہوں میں. تو یوسف علیہ السلام کیا کر رہے, اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہے کہ کہیں یہ گناہ تباہی کا ذریعہ نہ. کوئی اور ہوتا بولتا اللہ غفور رحیم ہے, کر لو, وہ بخشنے والا ہے, یقیناً بخشنے والا ہے, مگر گناہ سے بچنے والوں کے لیے, گناہ کے دلدل میں پھنسنے والوں کے لیے نہیں. جو پھنس چکے ہیں وہ نکلنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہے, لیکن چاہے تو چاہتا ہی نہیں ہے, کرتا چلا جا رہا ہے. اور آج کا دین تو اتنا سستا بنا لیا ہے, گناہ سے بچنا تو ضروری ہے ہی نہیں. قرآن خوانیوں پہ زیادہ زور لگایا ہوا ہے, عید میلاد النبی پہ زور لگایا ہوا ہے زیادہ, اور زیادہ زور لگایا ہوا ہے محرم پہ. اور جس کو اہل بیت سے محبت ہوگی وہ کچھ مرثیے پڑھے گا. نہ داڑھی ہے, نہ حضرت حسین جیسی صورت بنائی ہوئی ہے, نہ حضرت حسین جیسے اعمال ہیں. حضرت حسن اور حضرت حسین بے انتہا عبادت گزار تھے, بے انتہا سخی تھے, گناہوں سے بہت زیادہ دور رہنے والے تھے. حضرت حسن نے 20 مرتبہ پیدل حج کیا ہے بیت اللہ کا, 20 مرتبہ پیدل حج. کوئی جہاد کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. جب موقع ہوتا تلوار لے کے گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے اللہ کی راہ میں نکلتے تھے. ایسی قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے, اور ہم لوگ ان کے نام پہ کیا کر رہے ہیں, پیڑے کھا رہے ہیں. آج فلانے کی دعوت ہے حضرت حسین کے لیے, آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دیگ کھائی جا رہی ہے, آج حضرت علی کے نام پہ پکوڑے کھائے جا رہے ہیں, آج جناب حضرت فلاں کے نام پر یہ چیز کھائی جا رہی ہے. کھاؤ 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 کھاؤ, اور ایک دھماکے کے ساتھ بالآخر کھا کھا کے پھٹ جاتے. ان لوگوں نے تو روزے رکھے ہیں بھائی, کھایا تھوڑی ہے. ان کی سیرت اٹھا کے دیکھو, یہ تو روزے رکھا کرتے تھے, راتوں کو لمبی لمبی تہجد پڑھا کرتے تھے, دن میں لمبے لمبے